علمی و تحقیقی مجلس نمبر 38 انشاءاللہ منعقد ہوگی. آپ کے سوالات پوری دنیا سے جو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے یا فزیکلی بھی جن لوگوں نے سبمٹ کروائے تھے وہ ہمارے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور اس میں ہم اسکروٹننگ اس لیے کرتے ہیں کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن پہ میں نے آلریڈی ڈسکشن کی ہوتی ہے، پھر وہ بار بار اس کو جب ریپیٹ کیا جائے تو جو یعنی ریگولر آڈینس ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس لیے اسکروٹننگ کے بعد جو رہ جانے والے کوشچن ہیں ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہمارے عمران بھائی 1-to-1 کوشچن آنسر سیشن انشاءاللہ مجھ سے کریں گے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی عمران بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، آج کا پہلا سوال جو ہے کسی سعودیہ سے کسی بھائی نے بھیجا ہے. جی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی مجلس نمبر 37 میں حاجی عبدالوہاب صاحب کے لیے دعائے مغفرت کروانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے. یہاں سعودیہ میں بعض سلفی علماء چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہتے ہیں. پلیز اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں. میرے بھائی یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اس کی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی ہے، آج بھی میں کر دیتا ہوں. یہ مسئلہ صرف چند سعودی علماء کا ہے. پاکستان میں جو اہل حدیث علماء ہیں وہ اس کو بدعت نہیں سمجھتے، سنتی کہتے ہیں. اب جو لوگ دلائل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو ہم دلائل سامنے رکھ دیتے ہیں. سب سے بڑی دلیل ہے اجماع امت. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کتاب العلم چیپٹر میں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اجماع امت جو ہوگا، یعنی جو کام پوری امت کر رہی ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہوگا. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، ہم نے اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,990 نمبر اثر ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے دیکھو، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں دیکھو، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کیا کر رہی ہے، اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو، اور اگر اجتہاد نہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے. اس میں تمہارے پاس آپشن موجود ہے. دعا میں دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ مسلمانوں میں عملی تواتر اور اجماع سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب سے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اب کسی آیت یا حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اجماع امت ہے. جس چیز کے اوپر اجماع ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اجماع خود سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن کی اتھینٹسٹی بھی خود اجماع امت ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن یہ اجماع اور عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی قرآن ٹرانسفر کیا ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کے مسلمان جب بھی دعا مانگتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ عملی تواتر سے چیزیں نقل ہوئی ہیں الحمدللہ. احادیث میں موجود ہے، لیکن احادیث سے بڑی دلیل عملی تواتر ہے. کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی. امت اجماع میں گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو یا وہ حدیث منسوخ ہو. کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے. یہ عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے. اسی طریقے سے بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس میں حدیثیں ہیں لیکن کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ بھی عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے چیز کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے ہیں. اور اس کی دلیل میں ایک ضعیف روایت بھی ہے جامعہ ترمذی کے اندر. مشکات المصابیح کی دوسری جلد کے سٹارٹ میں آپ کو کتاب الدعا چیپٹر میں یہ ساری احادیث انشاءاللہ انٹلیکچوئل فارم میں مل جائیں گی. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مشکات جو ہے نا جی انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں فری. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے 18 MB کی 3 فائلیں ہیں. 6294 احادیث کا مجموعہ ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنی مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ان کے یہ نوٹس ہیں. اس میں کتاب الدعا چیپٹر آپ کھولیں تو آپ کو ترمذی کے حوالے سے روایت ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ روایت اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے. البتہ اسی حدیث کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے
کہ چونکہ صحیح سند سے یہ چیز ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو جلیل القدر نہ صرف صحابی ہیں بلکہ فقیہ صحابہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں الادب المفرد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. جب صحابہ سے عمل ثابت ہو جائے گا تو ظاہر دین تو صحابہ سے ٹرانسفر ہوا ہے, تو اس کو فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھ دیا. اب میں اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ الادب المفرد کی روایت جو ہے نا بالکل سونے کی مہر صحیح ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, کوئی 4-5 سال پہلے آلموسٹ, سعودیہ سے مجھے نا ایک بھائی نے ای میل کی کہ جی یہاں پہ علماء کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ بدعت ہے. میں نے کہا جی یہاں پہ تو ایسے کوئی اہل حدیث علماء نہیں جو یہ بات کرتے ہوں, بلکہ دارالاسلام والوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا ادارہ ہے, انہوں نے باقاعدہ یہ والی روایت الادب المفرد کی 609 نقل کی ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے بعد. تو انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ علماء عرب ہیں جو نہیں مانتے, تو ان کے لیے آپ مجھے روایت بھیجیں. میں نے روایت بھیجی تو انہوں نے کہا یہ روایت تو کمزور ہے, اس میں فلاں راوی جو ہے وہ کمزور ہے. اچھا, جس راوی کے اوپر انہوں نے جرح کی نا, تو میں نے اس راوی کو مکتبۃ شاملہ میں ڈالا, اور ڈالنے کے بعد جب صحیح بخاری کو سلیکٹ کیا تو کم از کم 12 حدیثیں اسی راوی سے صحیح بخاری میں تھی. الادب المفرد تو الگ سے امام بخاری کی کتاب ہے آداب کے اوپر. پھر میں نے بخاری کی وہ 12 حدیثیں ان کو بھیجی کہ اگر وہ روایت ضعیف ہے تو 12 یہ روایتیں بھی آپ فارغ کرو, بخاری کو تو آپ ضعیف کہنے کی ضرورت نہیں کسی کی. تو وہ عالم صاحب نے بات مانی تو نہیں, لیکن خاموش بھی ہو گئے. ظاہر ماننا تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے, لیکن خاموشی بھی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ الحمدللہ روایت بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر بھی, کہ تمہارا رب سخی ہے, کریم ہے, اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے فقیروں کی طرح مجھ سے مانگا ہے تو میں اسے واپس کیوں کروں. تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا زیادہ افضل ہے بغیر ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے, لیکن پریفریبل ہے. جیسے ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے, یا مسجد میں جانے سے پہلے جو دعا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کرتے, یا کھانا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک بہتر عمل ہے. اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا تو ثابت نہیں, لیکن انڈیویجول جو سنت اذکار ہیں گرین کارڈ پہ ہم نے لکھے ہیں وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں گے تو زیادہ افضل ہے, کیونکہ اس میں قبولیت زیادہ ہے, اس میں عاجزی زیادہ ہے. اور یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, یہ ابو داؤد ترمذی والی تو روایت کمزور ہے, لیکن المستدرک الحاکم میں بالکل صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. ترمذی ابو داؤد کی روایت کمزور ہے, اس لیے میں نے حاکم کی روایت کا ذکر کیا. اور نبی علیہ السلام سے ایون قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے. حالانکہ اس میں شائبہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبر سے مانگ رہا ہے, لیکن نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں ایک دن میری باری تھی تو میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے. آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں, تو آپ چپکے سے اٹھے اور بقیع غرقد مدینہ شریف کے قبرستان کی طرف گئے. تو کہتی ہیں کہ میں بھی چپکے سے, میں نے بھی چادر لی اور پردہ کر کے میں بھی پیچھے پیچھے چپکے سے آپ کی یعنی جاسوسی کے لیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد قبرستان میں گئے, آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور واپس ہاتھ کیے. اور جب وہ واپس مڑنے لگے تو اما عائشہ کہتی ہیں میں بھی تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی, اپنے بسترے پہ لیٹ گئی, اور میں نے یہ ایکٹنگ کی کہ بھی میں تو سو رہی تھی, لیکن ظاہر وہ سانس چڑھا ہوا تھا, پیٹ پھولا ہوا تھا. اما عائشہ کہتی ہیں میرے سانس بھی تھا, پیٹ بھی پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے آتے ہی مجھے کہا کہ تم نے کیا گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ تم میرے پیچھے آئی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلا گیا ہوں, تو مجھے سچ سچ بتا دو, ورنہ غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. علم غیب بھی کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تو غیب خود جاننا وا, اور میں غیب کا جاننے والا مجھے بتا دے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو آپ نے فرمایا میں جب تیرے ساتھ لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے اللہ کا سلام کہا, اور مجھے حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ آپ اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. رات کے وقت جا کے آپ نے بقی والے لوگوں کے لیے دعا کی.
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, تم میں سے جو شخص مر سکے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے, میں اس کی شفاعت کروں گا, بقیہ غرقت میں دفن ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے مدینے کے مصائب پر صبر کیا قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے, اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینے میں موت دینا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی. شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ریاض الجنہ میں دفن بھی ہوئے, جنت کے ٹکڑے میں. تو لیکن یہ مدینہ شریف کی موت کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ اس فرقے سے ہوں جو فرقہ آپ کو صحیح سمجھتا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ بات کڑوی کرنا ضروری ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ارکان میں سے نا شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے دیوبندی, وہ بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں. مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے, وہیں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے. لیکن پاکستان کے کسی بریلوی عالم سے کہیں کہ وہ بقیہ غرقت میں دفن ہے تو آپ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دیں کیونکہ وہ تو اہل مدینہ میں سے, کہیں گے نہیں جی مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, گستاخوں کو کہاں سے جنت ملنی ہے. اچھا, دوسری طرف الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ گرین پگڑی جو باندھتے ہیں, ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی, وہ احمد بریلوی صاحب کے خلفاء میں سے تھے. شاہ احمد نورانی صاحب کے وہ سسر تھے, ان کی بیٹی جو ہے شاہ احمد نورانی صاحب کی وائف تھی. تو اس ساروں کے خاندان مجھے پتا ہے کون کدھر کدھر تھا. تو وہ بھی مدینہ شریف میں دفن ہے بقیہ غرقت میں. تو آپ پاکستان کے دیوبندی علماء کو کہیں گے جی ہمیں فتویٰ لکھ دیں کہ جی وہ چونکہ ضیاء الدین مدنی وہاں پہ دفن ہے تو وہ تو جنتی ہیں, ان کی تو شفاعت ہوگی. کہیں گے نہیں جی مشرک ہے, کتوں ہوئے گی, وہ کہے گا گستاخ ہے. تو یہ ایک دوسرے پہ فتوے لگائیں گے, اس کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آئے گی نا. یہ اللہ کو پتہ ہے کس کی شفاعت ہونی ہے نہیں. اگر عقائد و اعمال درست ہوئے وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. علماء تو ظاہر فیصلہ نہیں کر پائیں گے جب تک اپنے فرقے کا نہ ہو. تو بقیہ غرقت والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے اسپیشل یہاں پہ بھی دعا کی ہے اور کہا ہے کہ جو دفن ہوگا اس کی شفاعت بھی ہوگی. اسی لیے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ وہاں پر دفن ہو, لیکن پھر بھی اپنے اعمال کے مطابق ہی اٹھائے جائیں گے. اگر اعمال صحیح نہیں ہے تو پھر تو شفاعت نہیں نفع دے گی نا, اگر اعمال وہ والے نہیں ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے, میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا, تو اس کے لیے تو میری شفاعت بھی کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا. تو دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرے جائیں. قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, مردے سے نہیں مانگ رہے ہوتے. قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں. اچھا, اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا, پھر اس میں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں مسلم میں, صحیح مسلم والی جو حدیث ہے کہ یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو میں کیا دعا مانگوں. آپ نے پھر ان کو دعا بھی تعلیم فرمائی. اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس مسئلے میں یعنی جو علماء عرب اور یہاں پہ احمد بریلوی صاحب کا جو موقف ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی قبرستان, یہ غلط ہے. البتہ کثرت کے ساتھ جائیں گی تو وہ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے زوار القبور کرتی ہیں. ایک ہے کبھی کبھار جانا, ایک یہ ہے کہ جب اٹھیں اور جا کے قبرستان چلی جائیں, تو اس کے اوپر لعنت ہے. ورنہ جامعہ ترمذی موجود ہے, اما عائشہ اپنے بھائی کی قبر کے اوپر گئیں, عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ, وہاں جا کے اشعار بھی پڑھے. اور یہاں پہ تو نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث ہے, انہوں نے پوچھا, پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی. صحیح مسلم میں وہ دعا موجود ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو, چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو. ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کر تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. یعنی تم تو ہم سے پہلے چلے گئے ہو, ہم نے بھی لوٹ کے وہیں آنا ہے. تو قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے, نہ کہ ان سے اپنے لیے مانگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو, تو قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا, یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے, نبی علیہ السلام کی سنت ہے, عملی تواتر ہے, اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے. لہٰذا اس کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں تو ان کو اپنا یعنی علمی علاج کروانا چاہیے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یہ الحمدللہ صحابہ اکرام کی سنت ہے اور عملی تواتر اور اجماع سے ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی, دوسرا سوال جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہونے والی رحمت للعالمین کانفرنس میں سیدنا علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ان کے حالات و واقعات کا ڈیٹیل ذکر تاریخ میں نہیں ملتا. علی علیہ السلام نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. سوری, عیسیٰ علیہ السلام. ہاں عیسیٰ علیہ السلام. اچھا ہاں, وہ میں نے سنی ہے. اچھا آگے.
اس پر ایک دیوبندی مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ان پر گرفت کی ہے کہ گرفت کی بلکہ جہالت کا فتویٰ بھی لگا دیا ان کو. اس حوالے سے آپ ہاں جی میں نے وہ سنا ہے جی رحمۃ للعالمین کانفرنس میں جو پرائم منسٹر کا خطاب ہے وہ بھی میں نے سنا ہے. اور یہ جو زاہد راشدی صاحب ہیں یہ اس وقت یعنی آپ سمجھ لیں دیوبند کے ٹاپ کے علماء میں سے اور ڈیسنٹ لوگوں میں سے ایک ہیں گجرانوالہ کے. اور یعنی ان سے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے, لیکن وہ میں نے ان کی یعنی ویڈیو دیکھی, مجھے بھی دکھ ہوا کہ یعنی وہ بیسیکلی تعریف تو کر رہے تھے پرائم منسٹر کے خطاب کی, خطاب تو بہت اچھا انہوں نے کیا تھا, لیکن ساتھ انہوں نے کہا جی تھوڑی سی ان کی کلیریفیکیشن. ظاہر ہے علماء کی ایک عادت بھی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا بھی معاملہ بیچ میں ضرور رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ تو ایک کلین شیو آدمی ہے, اس نے کدھر جا کے تو اتنی بڑی بات کر دی ہے, ہم بھی نے بھی کچھ عرض کیا ہے, تو وہ اس چکر میں عرض کر دیتے ہیں. پرائم منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نبی علیہ السلام کے تاریخی حالات ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ڈیٹیل سے ملتے ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہسٹری میں ان کے واقعات اور حالات ڈیٹیل سے نہیں ملتے. تو سر یہ کون سی انہوں نے غلط بات کی ہے؟ اس کے جواب میں وہ زاہد راشدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا علم درست کریں, یہ انہوں نے ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں ایسی بات پڑھ لی ہے, وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات تو قرآن اور حدیث میں ڈیٹیل سے موجود ہیں. سر اگر ڈیٹیل سے موجود ہیں تو آپ نکالیں. اس سے پہلے تو آپ لوگ ایک ٹکٹ میں دوسرا مزہ بھی کرتے رہے, اب یہ مزہ بھی کرتے ہیں, پوری دنیا کو آپ یہ کہانی کرواتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے اور نکاح آدھا دین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے لیے رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی. یہ کہانی کراتے تھے نا, اکثر کرسچنس کو بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور مسلمانوں میں بھی جب سیرت النبی کی بات ہوتی ہے تو یہ علماء ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی تو شادیاں تھیں, پھر وہ بلکہ واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ جی ایک عیسائی اور مسلمان کی بحث ہوئی کہ تیرا دین بہتر کہ میرا بہتر, تو وہ مسلمان نے اس کو لاجواب کر دیا یہ کہہ کہ تمہارے نبی نے تو شادی نہیں کی تھی, تو شادی تو آدھا دین ہے, آئلی زندگی کے لیے تو ہمارے نبی جو ہے آئیڈیل ہے, تمہارے نبی نے تو شادی کی نہیں, واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی. اب وہ جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو اس وقت وہ شادی کریں گے, وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. تو اس وقت تو یہ اس ٹکٹ میں یہ مزہ لیا کرتے تھے کہ تو ان کے تو حالات و واقعات اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ملتے. قرآن پاک میں تو ان کے معجزات کا ذکر ہے, ان کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے, حضرت سیدہ مریم کا تھوڑا بہت ذکر ہے, باقی ان کی بایوگرافی تو قرآن پاک میں نہ حدیث میں کہیں موجود ہے. آپ کے بزرگوں نے قصہ کہانیاں لکھی ہیں تو وہ لکھی ہوں گی, قرآن و حدیث میں ڈیٹیل بایوگرافی واقعی نہیں آئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح صاحب امت پیغمبر بھی نہیں تھے, صرف 12 باری ان کی زندگی میں ان پر ایمان لے کے آیا زندہ اٹھائے جانے سے پہلے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے ہیں 12 قبائل کا, تو وہ تو ایک ڈیٹیل ان کے ساتھ تو ساری چیزیں. پھر قرآن پاک میں بھی ان کے واقعات کے ہی ایک واقعات ذکر ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جتنی ڈیٹیل سے آیا اتنا تو اور کسی پیغمبر کا نہیں, 125 دفعہ تو صرف نام آیا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو پھر انہوں نے حکومت بھی ان کے ماننے والوں نے اسٹیبلش کی. عیسیٰ علیہ السلام کے تو فالوورز نے کوئی حکومت اسٹیبلش نہیں کی, وہ تو کافی عرصے کے بعد رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی, اس کی وجہ سے عیسائیت دنیا میں پھیلی ہے. ادروائز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دنیاوی اعتبار سے اپنی مبارک زندگی کے اندر کوئی اتنی کامیاب زندگی دنیاوی اعتبار سے نہیں تھی, چونکہ اللہ کے نزدیک تو کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے, ایز کمپیئر ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یا ہمارے نبی علیہ السلام کے کہ جن کے ساتھ ہزاروں جانسار لوگ شامل تھے, ان کی چیزوں کو سیو کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام تو دین موسوی کے ہی شریعت موسوی کے ہی مجدد کی حیثیت سے آئے تھے, وہ نئی تو کوئی شریعت لے کے نہیں آئے, وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے. 10 کمانڈمنٹس وہی انہوں نے سکھائی ہیں. انجیل کے اندر نئی شریعت نہیں تھی بلکہ شریعت موسوی ہی تھی, اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ان کی شریعت جو ہے تورات تھی اور حکمت جو ہے انجیل کے اندر موجود ہے. تو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک تھی. اور پھر وہ مدینے کی ریاست کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ مدینے کی ریاست کے جو خد و خال ہیں وہ ظاہر ہے یا تو نبی علیہ السلام سے آپ کو ملیں گے یا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے فالوورز میں سے, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ حکومتیں قائم کر لی تھیں. حضرت موسیٰ کی زندگی میں تو نہیں ہوئی, لیکن ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشع ابن نون, انہوں نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا, وہاں پہ حکومت قائم کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی ہے؟ ان کے تو قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا ہے, ان کو بھی زندگی میں یعنی علماء یہود نے ہی نہیں سانس لینے دیا, یروشلم میں ان کے اوپر فتوے لگاتے تھے. لہٰذا جب مدینے کی ریاست کی بات ہوگی تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام یا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور یوشع ابن نون یہ لوگ ہی رول ماڈل ہوں گے نا جنہوں نے پریکٹیکلی وہ حکومتیں قائم کی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی تھی. اب علماء اس قسم کی فنی غلطیاں کرتے ہیں, پھر جب ہم ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی علماء کے خلاف بولتا ہے. علماء جب بغیر دلیل کے اس طریقے سے بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھر پکڑے جائیں گے. آپ کو ضرورت کیا ہے یہ بات کرنے کی؟ جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ اس طرح بھی بات کر سکتے تھے. یعنی پرائم منسٹر کی تقریر کو پازیٹیو بھی لے سکتے تھے کہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی جو کہ باقی انہوں نے کی تھی. وہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ان کے لاتے زندگی ہمیں اس طرح کے نہیں پتا, تب بھی درست ہوتا. قرآن و حدیث میں کہاں پہ ان کے ڈیٹیل لاتے زندگی آئے ہیں جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام یا نبی علیہ السلام کے آئے ہیں؟ واقعی نہیں آئے ہیں. پھر مدینہ کی ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بات کریں گے تو ریاست تو ظاہر ہے پھر قائم تو ان سے انہوں نے تو نہیں کی ہے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. لہذا یہ زاہد راشدی صاحب جو ہیں بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں اور میں ان کی دل سے بڑی قدر کرتا ہوں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ چلے انہوں نے دے بھی دی تھی آڈیو ریکارڈنگ میں نا, مطلب واٹس ایپ پیغام تھا یا فون کال تھی, اس سے بڑی بیوقوفی ان علماء نے کی ہے جنہوں نے پکڑ کے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہے بغیر کٹنگ کے. سر آج کل نہ چڑھایا کرو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہمارے تو مطلب ہزاروں کتاب میں اسٹوڈنٹس پھیلے ہوئے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے سوال نکال کے لے آتے ہیں نا, لے آئے نا, آپ دیکھ لیں. تو یہ پکڑا جاتا ہے, یہ آپ کام کرنے چھوڑ دیں. زاہد راشدی صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں اور ان کے وہ بیٹے ہی ہیں نا عمار خان ناصر صاحب جو غامدی صاحب کے آج کل رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں. وہ دیوبندی عالم ہیں لیکن پھر وہ غامدی صاحب کے شاگرد ہو گئے اور پھر تھیندے تھیندے تھیں گے. تو اس میں بھی میں ان کی پازیٹیونیس کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ غامدی صاحب سے بھی جا کے پڑھیں. انہوں نے ڈگری کرنے کے بعد غامدی صاحب سے تعلیم حاصل کی ان کے بیٹے نے. تو یہ ان کی بہت پازیٹیونیس ہے کہ اتنا ان میں یعنی کھلا ذہن ہے کہ انہوں نے اجازت دی کہ یار, ورنہ علماء تو دوسرے فرقے کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں. اور آج تک ان بیچاروں کو اپنے علماء سے یعنی تیکھی باتیں سننی پڑ رہی ہیں کہ تہاڈا پتر تو گمراہ ہو گیا ہے, تہاڈا پتر اے تے کیا بولتے پتہ چلے گا گمراہ کون ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے. آپ وہ پھر یہ کیا ہوتا ہے آج کل جب بھی کوئی غامدی صاحب کے اوپر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے نا, زیادہ تر تو دیوبند علماء کر رہے ہوتے ہیں, اور جن جن باتوں کے اوپر غامدی صاحب پہ اٹیک ہوتا ہے نا تو وہ عمار خان ناصر صاحب نہ فقہ حنفی کی نہ اس سے زیادہ بدتر غلیظ قسم کی عبارتیں وہ نکال کے نا وہ پھر وہ فیس بک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں غامدی صاحب کو تو بعد میں دیکھیں گے نا, یہ انہوں نے کیا کہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ غامدی صاحب کے میں نے بھی رد کیا علمی, انہوں نے کہا تھا کہ مرد عورت مسافہ آپس میں کر سکتے ہیں, تو میں نے اس کے ان کے خلاف یعنی علمی طریقے سے ان کا رد کیا تھا. تو اس کے اوپر پھر علماء کافی جی غامدی نے کوئی نیا دین دے دیا ہے, دیکھو جی مرد و عورت غیر محرم بھی مسافہ کر سکتے ہیں. وہ عمار خان ناصر صاحب دنیاوی طور بھی تعلیم یافتہ ہے, ایم اے انگلش کیا ہوا ہے, وہ کالج میں پروفیسر بھی ہیں. ان کے جو بیٹے ہیں مجھ سے 2-4 سال بڑے ہوں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب فقہ حنفی کی بڑی گندی گندی عبارتیں کہ اگر آپ کو کسی دوسرے کی لونڈی ملنے آئے تو آپ اس کے سینے پہ بھی ہاتھ لگا, بڑے عجیب و غریب قسم کی نا ساری باتیں پکڑ کے انہوں نے فیس بک پہ لگا دی. ان کا جی غامدی صاحب کو تو بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے آپ اپنے بزرگوں کا دفاع کریں. ٹھیک ہے, ان کے وہ اپنے مطلب گھر میں نا آگ لگ گئی. انہوں نے اب وہ پھر بڑے وہ نا محتاط ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں زاہد راشدی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اگر آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر لیتے ہیں نا عمار خان ناصر صاحب سے, تو وہ آپ کو کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہ دینے دیتے. اور اب بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ڈیلیٹ کریں, کیونکہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے نا اس میں سے اکثر جاہل ہے. آپ نے تو صرف کہا نا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی اسٹیٹمنٹ غلط ہے, عوام نے 1 صفر اور لگانا ہے, پھر ایک اور آئے گا اس نے 2 صفریں اور لگانا ہے, یعنی 10 کو 1000, 1000 کو لاکھ بنا دینا ہے, اور الٹیمیٹلی کلیئر ہونا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر دی ہے. سر یہ جو گستاخی والی تلوار لٹکائی ہوئی ہے نا اس امت کے اوپر آپ لوگوں نے, آپ بہت خطرناک کھیل کھیلتے ہیں. آپ اسٹیٹمنٹ دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کسی بندے کی آپ زندگی اجاڑ دیں گے. پاکستان کے معاشرے میں پرہیز کیا کریں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے سے, اور مہربانی کریں یہ جن لوگوں نے بھی چڑھائی ہوئی ہیں ویڈیوز, یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ جہلا کے شر سے محفوظ رکھیں, کیونکہ یہ اگر محفوظ ہوں گے کل کو آپ بھی محفوظ ہوں گے, کیونکہ آپ کو بھی پاکستان کی کروڑوں عوام گستاخ رسول سمجھتی ہے. جو بندیوں کو بریلوی گستاخ رسول سمجھتے ہیں نا, تو سر یہ آپ اپنے لیے خود گڑا نہ کھودیں اور یہ ویڈیو فوراً سے پہلے ڈیلیٹ کریں اور آپ اپنے علم میں اضافہ کریں, اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.
ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. علی بھائی، اسلام میں قدریہ کا فرقہ کون سا گزرا ہے اور جبریہ کا گروہ کون سا تھا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. قدریہ اور جبریہ یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں جی اسلام میں. ایک آپ سمجھ لیں عباسی دور کے اندر نا، جب فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہونی شروع ہوئی نا گریک کی طرف سے، تو یہاں پہ بھی منطق کی بحثیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی صفات کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن حکیم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہوا ہے، ان میں ایک ایشو جس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا وہ مسئلہ تقدیر تھا. تو قدریہ ایسا گروہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان اپنے اچھے اور برے کا خود مالک ہے، اپنی تقدیر بھی خود بناتا ہے. کسی حد تک بات درست ہے لیکن ایبسولوٹلی درست نہیں ہے. یعنی میں نے اپنے ماں باپ تو خود نہیں چوز کیے ہیں، اپنے حالات و واقعات میں نے تو نہیں چوز کیے ہیں، اپنی ذہانت تو میں نے چوز نہیں کی ہے، جو گاڈ گفٹڈ صلاحیت تھی اس کو لے کے چلتا ہوں. اپنا جینڈر میں نے چوز نہیں کیا میل اور فیمیل کے پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ پھر اس ایکسٹریم پہ گئے اور نبی علیہ السلام نے پہلے اس کی پریڈکشن فرما دی تھی. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی قدریہ کے بارے میں. صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی 92 روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی ہیں. 93 نمبر روایت جو ہے نا وہ مسلم کی پہلی حدیث ہے، لیکن اس کا نمبر 93 ہے کیونکہ 92 جو ہیں وہ حجیت حدیث اور حدیث صحیح اور ضعیف، اس کا فرق کیوں ضروری ہے اس کے اوپر امام مسلم نے مقدمے میں لی ہے. 93 ہے حدیث جبریل، بڑی مشہور ہے. مشکات میں آپ کو پہلی حدیث ہی حدیث جبریل ملے گی، لیکن وہ الفاظ مشکات والوں نے سکپ کر دیے ہیں. شروع کے بیچ والے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس 2 تابعین حاجیہ عمرے کے موقع پر ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو درس قرآن بڑے شوق سے دیتے ہیں اور قرآن کی بڑی باریکیوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو میرا پیغام ان کو دے دو کہ یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دینا، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائیں. پھر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد اس کی دلیل بھی پیش کی. انہوں نے کہا کہ میرے والد عمر ابن خطاب نے مجھے خود بتایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا جس کے سفید کپڑے تھے اور کالے سیاہ بال تھے، لیکن وہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں تھا. وہ پردیسی لگ رہا تھا لیکن اس کے جسم پہ سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی سفر کر کے آئے، اونٹ پہ بیٹھ کے آئے تو کپڑے ہی بتا دیں گے. بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے اور کالے بال ہیں، اور سیدھا سب کو کراس کرتا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے اس نے جوڑ لیے. یعنی آپ دوزانوں بیٹھے تھے تو وہ اتنا فریک ہوا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہتا نہیں پہلا کلمہ حدیث میں کوئی نہیں سر، پہلی حدیث میں پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کی 93 نمبر. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرو. پھر اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ایمان کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی یقین کرو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. یہ الفاظ بھی تھے. یعنی ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا تسلیم نہ کر لیں. پھر آگے اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں آتا کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر پوچھا کہ قیامت کے علم کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا بتانے والا قیامت کا علم. البتہ قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی کہ جو ہے وہ غریب قسم کے عرب کے لوگ اونچے اونچے محلات میں یعنی وہ پھریں گے، جو آپ بلڈنگیں وہاں پہ بننے شروع ہو گئی ہیں، اور کافی ساری ڈیٹیل چیزیں اس میں آتی ہیں. بہرحال اصل مقصد وہ والا پورشن تھا تقدیر والا. تو تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انسان نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اب مسئلہ تقدیر بہت سینسٹیو ہے، میں اس کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں چونکہ مسئلہ قدریہ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو مسئلہ تقدیر پہ آپ مسئلہ نمبر میرا 104 ABC 3 لیکچرز میں نے 200 آیات قرآن سے کور کی تھی مسئلہ تقدیر کے اوپر. تو یہ لوگ یعنی جو قدریہ ہیں
ان کے بارے میں سنن ابی داؤد میں یہاں تک حدیث ہے کہ میری امت کے مجوسی ہیں قدریہ، یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑھو، یہ بیمار ہو جائے ان کی عادت نہ کرو۔ ابو داؤد میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کو کسی نے یعنی سلام بھیجا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، فرمایا وہ قدریہ ہے، یعنی تقدیر کا منکر ہے، یعنی یہ وہ بدعت ہے جس کے اوپر یعنی وہ بدعتی والے فتوے لگتے ہیں۔ تو آج تو الحمدللہ پوری امت تقدیر کو مانتی ہے، یعنی فتنے ختم ہو گئے، معتزلہ کا فتنہ تھا اور اس کے اگینسٹ جبریہ تھے۔ جبریہ کا موقف یہ تھا کہ جی اللہ تعالیٰ ہی ہم سے گناہ بھی کرواتا ہے نعوذ باللہ اور نیکیاں بھی کرواتا ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے، نہ ہم قدریہ ہیں نہ جبریہ ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، کچھ کا نہیں دیا ہوا۔ اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان کا آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اور جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ہوا ان کا آپ کو اختیار بھی نہیں دیا ہوا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا ہوا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ گلابی کلر کی ہونی چاہیے یا نیلی کلر کی ہونی چاہیے، تو یہ اس نے خود بنا دی ہیں۔ کسی کو حکم نہیں دیا ہوا کہ فلاں عورت کو مرد بن جانا چاہیے، فلاں مرد کو عورت بن جانا چاہیے، یہ اختیار میں نہیں۔ حکم کس چیز کا دیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو، حرام سے بچو، حلال کا اہتمام کرو، جتنے بھی یعنی محکمات آئی ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو اختیار بھی دی ہے۔ اس میں کوئی یہ لیم ایکسکیوز نہ لے لے جناب وہ جی دعا کرو توفیق ہوئے گی تو میں نماز پڑھنے جاؤں گا، نہیں، آپ کا ارادہ ہوگا تو توفیق ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی۔ تو اختیار انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹ اختیار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا علی کا بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ انسان کو کتنا اختیار دیا گیا اور کتنا نہیں، تو انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ اٹھا لی، آپ فرمایا آپ دوسری بھی اٹھاؤ، دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، تو کہا اتنا ہی اختیار دیا گیا۔ یہ کچھ چیزوں کا اب ظاہر ہے کہ انسان اڑ نہیں سکتا۔ یہ اکثر آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا جی وہ دیکھیں جی یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، آج اگر گورے کا بنایا ہوا موبائل جو ہے امریکہ کی آواز سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں یہاں بیٹھ کے امریکہ سن سکتے؟ یہ سنے نا آپ نے، یہ لاجکس دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں جب مادی ترقی اتنی ہے تو روحانی کیوں نہیں ہوگی؟ تو سر اس کی انجینئرنگ ہم نے کر دی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چڑیا افضل ہے یا انسان؟ تو سر چڑیا تو اڑتی ہے، آپ کا کوئی بزرگ اڑ کے بتایا ہمیں؟ وہ کہتے ہیں اڑتے ہیں۔ ہاں جی نہیں دکھائے نا سر، آج اڑے، میں ذمہ داری پورے پاکستان کو آپ کے فرقے پہ لانا میرا کام ہے۔ ہم سارے میڈیا کو بلاتے ہیں، آپ ذرا بزرگوں کو کہ ذرا اڑ کے بتائیں۔ یہ ساری کہانی ہے نا، باتیں ہیں نا ساری۔ اور جی بسم اللہ پڑھے آتے جناب دریا پار کر لیا، میں کہہ رہا جی نالا پار کر کے دسو، جھوٹ۔ اور پھر اس طرح کے جھوٹ صحابہ کرام کے اوپر بند ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کس سے کہانیاں سنتے ہوں گے کہ جی وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ تو ڈاکٹر اقبال نے ایک شاعری کی بات کی تھی، وہ اگر آپ واقعہ دیکھیں اس میں یہ نہیں کہ گھوڑے چلنے شروع ہو گئے تھے، وہ یعنی جب اس دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے اپنی فرط محبت میں اپنے گھوڑوں کو تھوڑا دریا کے اندر تک لے گئے، اتنا کہ جتنے وہ ڈوبے نا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ دیکھیں ہم نے یہاں تک کی زمین بھی تیرے لیے فتح کر دی، اگر آگے بھی زمین ہوتی تو ہم کر لیتے۔ انہوں نے پکڑ کہا جی وہ جناب وہ گھوڑے سے کراس کیا، پرلی طرف پہنچے تو جناب تلوے بھی جناب خشک تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اللہ کے بندو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ مجھے آپ بیڑی بیڑا تیار کرنے دے سمندری جہاد کے لیے، تو حضرت عمر کہتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کے تھے ٹر پہ یار، بیڑی بیڑے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعد میں یہ فیڈ بیک ملی کہ جی یہ جب بیڑی بیڑا ڈوبتا ہے تو بچتا کوئی بھی نہیں ہے، زمین پہ تو پھر بھی چانس ہے نا کوئی بچ جائے گا۔ تو حضرت عمر ریلیکٹنٹ تھے، انہوں نے نہیں بیڑی بیڑا تیار۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اور اب تو خیر لائف بوٹس اور باقی چیزیں بھی ہیں نا۔ یعنی صحابہ کرام کے تو دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بندہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے پکڑ کے کیا کچھ، اور ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، اے گھوڑا تے اے میدان لے آؤ گھوڑا، ٹھیک ہے جی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو یہ کہتے ہیں نا جناب ہم جو ہے وہ ایک نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا میں جناب ایک بوئنگ 747 ارینج کرتا ہوں، اگر یہ قربانی امت کے لیے دینی پڑے تو ہم چندہ کٹھی کر کے بھی دے دیں گے۔ آپ کے سارے بزرگ اس میں سوار کرتے ہیں، اور جب وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچے نا تو ہم پائلٹ کو کہیں گے وہ پیراشوٹ سے کود جائے، اور ہم یہ بھی نہیں ریسٹرکشن لگاتے کہ بزرگ نگاہ مار کے وہ جہاز کو لینڈ کروا لیں۔ ہم بزرگوں کہتے ہیں وہ آ کے کاک پٹ میں بیٹھ کے لینڈ کروا کے بتا دیں۔
ہاں جی کرا سکیں گے. ہاں اور جس کو زیادہ بزرگوں کے دفاع کا شوق ہے نا اس کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں, وہ بھی کہے گا نا جی میری توبہ, سب جھوٹ ہے. اے کوڑاتے ہیں میدان, وہ جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں نے ان کو کہا یار چھوڑ دو, دل تو بہت بڑی چیز ہے. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا, یہ بھی میکینیکل انجینئر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. دسو جی پڑھ سکیں گے؟ کوئی دنیا کا بزرگ پڑھ سکتا ہے. اور میں ابھی صرف پڑھنے کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ تو کر ہی نہیں سکتے. صرف بتا دیں کہ اس میں جو سائنس ہیں, کچھ گریک ہے, کچھ لیٹن کے جو الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں, یہ کون کون سے ہیں, ان کو صرف ریسائٹ کریں. میں نہیں پوچھوں گا تھیٹا کا مطلب کیا ہے, یا سائی کا مطلب کیا ہے, یا سگما کا مطلب کیا ہے. وہ تو سب تسی سارے رل کے بھی نہیں دس سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جھوٹے دعوے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو معجزات عطا فرماتا ہے. کرامت کو ہم مانتے ہیں, لیکن کرامت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کر کے دکھا دے. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے, کوئی دعا کر دے, اس کی دعا قبول ہو جائے. اس طریقے سے چیزیں نہیں ہونے والی ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ سوال ہی نہ کہیں رہ گیا. وہ سوال کون سا تھا؟ بھائی وہ قدریہ اور جبریہ. ہاں جی, قدریہ اور جبریہ. تو جبریہ کا موقف بھی غلط, قدریہ کا بھی غلط. درمیان کا منہج یہ ہے اہل سنت کا, کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں دیا ہوا. جن کے بارے میں دیا ہوا ہے انہی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, جن کے بارے میں نہیں دیا گیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی کیا قرآن حکیم کو بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا قرآن و حدیث کا محتاج ہے, قرآن حدیث کا محتاج ہے اس میں؟ یہ اہل حدیث نے زیادہ فتنہ کھڑا کیا جی. اور میں ان کے لیکچرز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنی جرت یہ لوگ کرتے ہیں, اور وہ اس میں پرانے بزرگوں کے اقوال بھی لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے تو وہ تو صحیح سنی ہے, اور جو کہنا کہ حدیث قرآن کی محتاج ہے تو وہ گمراہ ہے. اور اس میں وہ حدیث کو نبی الاسلام کے ایکویلنٹ لے آتے ہیں, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نبی الاسلام کو آپ قرآن سے کمپیئر. حدیث نبی الاسلام کا ایکویلنٹ نہیں ہے. حدیث ظاہر ایک علمی کوشش ہے, ہم تک پہنچی ہے, اس میں ضعیف روایتیں بھی پہنچی ہیں, صحیح بھی پہنچی ہیں, تواتر والی بہت تھوڑی ہیں, اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن پاک ایز فار ایز عقائد آر کنسرن, قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ قرآن کا پرائمری ٹاپک ہی عقیدہ ہے. رہے اعمال تو وہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے, وہ تو حدیث میں ہے. تو قرآن کا ٹاپک یہ ہے بھی نہیں ہے. قرآن کی توہین ایسے مت کیا کریں. قرآن خود سنت اور حدیث کی طرف دھکیلتا ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. عقیدے کے لیے قرآن پاک پرفیکٹ کتاب ہے. یہ پتہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ان کے عقیدے ہوتے ہیں قرآن کے خلاف. وہ قرآن کے خلاف عقیدے جسٹیفائی قرآن سے تو نہیں ہوتے ہیں, اس کے لیے وہ حدیث کا کہتے ہیں, لیکن حدیث بھی وہ جعلی جو ان کے بزرگوں نے گھڑی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد واقعات بھی بیان کرتے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں دعا کے لیے. ایک تو ظاہری اسباب ہے, وہ تو آپ کسی سے لے سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں نہ ان کے پاس کوئی آیت ہوتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتی ہے. انہوں نے جواب میں شعر پڑھنا ہوتا ہے, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن دھر کے ہو, بیڑا میرا وچ کپڑاں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. تو وہ آپ کو قرآن ورسز کلام باہو لے آتے ہیں. اب کس کی جرت ہے وہ کہ جی وہ کلام باہو غلط ہے؟ وہ سارے میری جتنی جرت تو نہیں رکھتے نا کہ بھائی وہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہمیں سے تو غرض ہی نہیں ہے. ہمیں تو قیامت دن یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ کلام باہو پہ عمل کیا یا نہیں کیا. ہمیں تو اس کتاب کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں. اگر کسی نے شعر لکھا صحیح تھا غلط تھا وہ خود جواب دے ہوگا. پتہ نہیں اس نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا, بعد والے لوگوں نے تعریف کی, ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو کتاب و سنت کے پابند ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کسی بابے کے حوالے نہیں کیا, حالانکہ اس وقت جو بابے تھے وہ اس قابل تھے کہ ان کے حوالے کیا جاتا. آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کو پکڑ لینا. حجۃ الوداع پہ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے, اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیتے نا اپنے بعد ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو 2 سال کے بعد تو حضرت ابو بکر نے بھی فوت ہو جانا تھا. اینڈ رزلٹ تو وہی نکلنا تھا. ایسی چیز چھوڑنی تھی جو قیامت تک رہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے, 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے, اور 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو فوت ہوئے ہوئے بھی آلموسٹ 1330 سال گزر چکے ہیں, لیکن قرآن و سنت ابھی تک زندہ ہے.
پھر غدیر خون پہ بھی آپ نے فرمایا قرآن کو پکڑنا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, 6225 سے لے کے 6228 تک. اس میں الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, لیکن عقیدہ قرآن سے اپنانا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بابوں کے حوالے نہیں کیا سر, کتابوں کے حوالے کیا ہے. یہ بھی میرا ایک کلپ ہے, بابوں اور کتابوں میں فرق. اور میرے اوپر خلاف چڑھاتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ بابوں کو نہیں مانتے, بابوں کی بڑی توہین کرتے ہیں. سر یہ دیکھیں نا, بابوں کو مانے ہوئے, ان کی کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور پڑھ کے بھی بتا رہے ہیں. ہمارا تو ہر ریفرنس احادیث سے ہوتا ہے, کسی سٹوری بک سے نہیں ہم بیان کرتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جنہوں نے کتابیں دی اور کتابوں پہ عمل کیا. ایک بندہ آپ کو کتاب تو بتا رہا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کر رہا. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں درس میں بھی ایک دفعہ بھائی آئے تھے, وہ بتانے لگے کہ میں وہ نئے ریورٹ ہوئے, پہلے بریلوی تھے, اس کے بعد بخاری شریف پڑھی تو انہوں نے رفع الیدین سے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بریلوی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جو ڈیسک تھا نا, اس میں صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی اوپر درس دینے کے لیے نا. تو کہتے ہیں میں نے سلام پھیر کے نا ان سے جا کے مصافحہ کیا, اور میں نے کہا سر ابھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے نا, وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھائی جو آپ کے سامنے ڈیسک میں کتاب پہ لکھی ہوئی ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں تو رفع الیدین کا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ڈیسک پہ صرف شوکیس میں سجانے کے لیے کتابیں, عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اور جی رفع الیدین منسوخ ہو گیا, جی بت رکھ کے آتے تھے. سعودیہ والوں کو آج نہیں پتا چلا, جدھر آیا تھا انہوں نے چوتھے ملے پتا لگ گیا, ٹھیک ہو گیا, جدھر آیا تھا ان کو بھی تک نہیں پتا چلا. تو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے, گوالا تو آپ کو چھپڑ کا پانی بھی ڈال کے دے گا. یہاں تو گوالے آئے ہوئے ہیں نا, دین تو وہ ہے یا کتابوں میں ہے یا وہاں پہ نسل در نسل جو ٹرانسفر ہوا. تو وہ کہتا ہے جی بجائے اس کا جواب دینے کے اس نے غصے میں اپنا مسلح نکالا نیچے سے اور کہتا ہے دیکھو اس گستاخ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. یہ تو بڑا اچھا اربا ہوتا ہے نا علماء کے پاس. تھوڑی دیر وہ آپ کا نا سوال آبزرو کرتے ہیں, جب وہ سوال کا جواب صحیح نہیں دے رہے ہوتے تو کوئی بھی شریف آدمی ہونا تھوڑا سا تو ہائپر ہو ہی جاتا ہے کہ جی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہائپر ہوں تو اگلا سٹیپ لے کے دیکھیں جس کو تمیز نہیں بات کرنے کی. اس کا حل بھی میں نے سوچا ہوا ہے. میں نے جب کسی بندے کی اس طرح کلاس لینی ہوتی ہے, میں نہیں لیتا ہوں, میں کوئی سفید داڑھی والا نہ بوڑھا بندہ پکڑتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ مولوی صاحب مسئلہ پوچھ کے دسو. اس کے ساتھ تو نہیں بدتمیزی کر سکتا, وہ بڑا کامیاب طریقہ ہے. ہماری تو ہلکی بات سن کے بھی کہتے ہیں تمیز نہیں گل کرنے کی. اب کسی بوڑھے بندے سے تو نہیں بات کریں گے نا, یا بوڑھا بندہ ڈھونڈے یا وہ ڈھونڈے جو چندہ بہت زیادہ دیتا ہے. ہاں آپ دیکھ لیں جتنی مسجدوں کے کمیٹی کے صدر ہیں نا زیادہ تر وہ وہاں کے مالدار لوگ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو صرف عید کی نماز کلف والے کرتے میں پہننے کے لیے پڑھ کے اور چلے جاتے ہیں. کرائٹیریا یہ ہوتا ہے. ان کے لیے نمازیں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو کہ نا. ان کے لیے پھر یہ کہا جاتا ہے ہاں یہ بھی ثابت ہے, یہ بھی ثابت ہے. سر میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ بخاری مسلم سے رفع الیدین ثابت نہیں کر سکتے نا, وہ 2 منٹ میں آپ ثابت کر سکتے ہیں. آپ ایسے کسی امام مسجد کو کہ جو رفع الیدین سے نماز نہ پڑھتا ہو, 10,000 روپیہ پاکستان میں تنخواہ لے کے بیچارہ ذلیل ہو رہا ہو, اس کے کان میں جا کے کہیں یار سعودیہ سے ایک ویزا ہے تو تنخواہ جڑی پاکستانی 1.5 لاکھ روپے ہے, لیکن تو پتہ سعودیہ والے طرف الیدین کر دینے, کیونکہ گمراہ ہے نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں منسوخ ہو چکا ہے. تو آپ تو رفع الیدین کرتے نہیں ہیں تو وہاں تو پھر آپ کو امامت میں رفع الیدین کرنا پڑے گا. ہاں جی کیوں نہیں, یہ بھی ثابت ہے. جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں نہیں ثابت کر سکتی نا, وہ آپ کو ایک سعودیہ کا ویزا ثابت کر سکتا ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ثبوت کا تعلق صرف فائنینشیل بینیفٹس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگر کسی گھر یا پلاٹ میں نامعلوم قبریں ہوں تو کیا ان کو ختم کر کے کچن یا واش روم بنا سکتے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں. یہاں بھی ہمارے جہلم میں کئی قبرستانوں کے اوپر انہوں نے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے اب تو وہ پوری کوٹھیاں بنا لی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے قبروں پر بیٹھنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں کو پکا کرنے سے. اور دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی کہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے, اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی دہتے ہوئے انگارے پہ بیٹھ جائے. یعنی آگ پہ بیٹھنا جو تکلیف دہ چیز ہے نا, اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر کے اوپر فزیکلی بیٹھے, جا کے پیٹھ رکھ دے یا پاؤں رکھ دے. ایک تو نہ پتہ علیحدہ بات ہے.
تو اس طرح کی جگہ جہاں پہ قبروں کا پتہ ہے، وہ اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی پتہ نہیں ان کے وارث کون ہے، پتہ نہیں زندہ ہے. او بھائی جی کوئی بھی ہو، ونس یہ ڈکلیئر ہو گیا نا یہ قبر ہے، اب قیامت تک نہ تو اس کے اوپر مسجد بن سکتی ہے نہ گھر بن سکتا ہے. قبر کے اوپر قبر بنا سکتے ہیں آپ، یعنی آپ قبرستان اسی قبر کو بہت پرانی ہے اس کو کھود کے نئے مردے کو دفنا دیں. اکثر یہی ہوتا ہے. آپ یہ جہلم کا جو قبرستان دیکھ لیں، یعنی ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ فل ہوا ہے، پھر بھی ہزاروں لوگ دفنائے جا چکے ہیں. میں نے ایک دن قبر کاندھی سے پوچھا کہ یہ جگہ تو ہے نہیں، کہتا جی پرانی قبریں جو ہیں وہ ہم کھود کے اسی میں نئے مردے دفنا دیتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا یار وہ جو پرانی قبریں کھودتے ہیں اس میں سے کوئی مردہ سلامت بھی کبھی نکلا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی وہ زندگی میں کہتا ہے جی 25-30 سال میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک مردے کی لاش سلامت نکلی ہے، ادروائز تو ساری ہڈیاں نکلتی ہیں، سارے بزرگوں کی بھی سر، سارے بزرگوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں، وہ ہم سائڈ پہ کر کے تو نئے بندے کو دفنا دیتے ہیں. میں نے کہا یار 25 سالوں میں کہتا جی سینکڑوں قبریں کھودی ہیں پرانی، کبھی کسی کی لاش سلامت نہیں نکلی، ایک بندے کی لاش سلامت نکلی. تو کہتا ہے جی وہ میں اتنا ڈر گیا، اور وہ کہتا ہے میں نے اس کی سل ہٹائی، اتنی خوشبو آئی، اور اس کی جو اس کو تابوت میں دفنایا گیا تھا اور اوپر شیشے کی سل تھی. کہتا ہے میں نے یعنی اس کو جب ہٹا کے دیکھا تو بالکل اس کا چہرہ اسی طریقے سے تھا. اور میں نے کہا کتنی عمر تھی اس کی؟ کہتا ہے 35-40 سال کی ہوگی، اور اتنی بڑی داڑھی بھی تھی اس کی سینے کے اوپر، یعنی جوانی میں توبہ کی ہوئی، کالی داڑھی سے، سفید نہیں تھی. تو وہ کہتا ہے جی کہ پھر کہتا ہے جی میں نے اس کی قبر جو ہے نا اپنے پیسوں سے بنوائی ہے، اور اس نے پکی نہیں بنوائی تھی، اس قبر کو اس نے دوبارہ سے تعمیر کر کے نا سائڈ پہ پتھر لگا دیے، وہ ثابت ہے. تو میں نے اس کو کہا یار تم نا مجھے نا وہ قبر دکھاؤ، میں نے اس قبر پہ جانا ہے. تو پھر مجھے وہ گھومتا گھماتا سارا وہاں لے گیا. کہتا جی یہ قبر ہے، وہ یہ میں نے خود بنائی ہے. میں صرف یہ آبزرو کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس زمانے میں فوت ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے نا یہ ایئر وائز دفنایا جا رہا ہوتا ہے نا، پھر قبر کے آثار بھی مٹ چکے ہوں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہاں ارد گرد جتنے لوگ دفن ہیں نا ان کی تو وہ 70s کی قبریں تھیں، یعنی ایٹ لیسٹ اس کو 30-40 سال ہو گئے ہوئے تھے دفنائے ہوئے، ایٹ لیسٹ. اس سے بھی ہو سکتا ہے پہلے ہو، کیونکہ جو ساتھ والی قبریں تھیں ان پہ جو بورڈ تھے وہ کوئی 1975 کا 78 کا، اور وہ اس سے بھی اتنی پرانی تھی کہ اس کے آثار بھی مٹے ہوئے تھے. وہ کہتا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مطلب پراپر کو قبر ہے، ہلکی سی تھی. کہتا ہے اندازہ تھا، میں نے تو اس نیت سے کھودی بھی نہیں تھی. تو اچانک جو ہے نا اس میں سے اس طرح کا معاملہ ہوا. تو سر یہ ہوتا ہے کوئی اللہ ماشاء اللہ. اور سر یہ کوئی توہین والی بات نہیں، اگر کسی کی ہڈیاں بھی نکل آئیں قبر سے یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ گار ہے. یہ پروٹوکول صرف نبیوں کا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو خاص دینا چاہے، اگر نہ دینا چاہے تو نہ دے. اس سے کوئی کسی کی بزرگی ڈیفائن نہیں ہوتی. ورنہ تو کئی صحابہ کرام ہیں جن کی یعنی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا. حضرت امیر حمزہ کا آپ دیکھ لیں، ناک کان سب کچھ کاٹا گیا. کئی صحابہ کرام کو کڑاہوں میں جلایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، زندہ جلا دیا گیا. سر یہ آپ تو کہانیاں کراتے ہیں جی فلاں بزرگ جو ہے وہ جناب آگ میں کود کے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو صحابہ کرام تو کہ آپ کسے سنا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو آگ کے تیل میں جلا دیا گیا، ان کو پھر کچھ کیوں ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے. تو یہ ساری کہانیاں کرائی ہوتی ہیں. دنیا پہ قدر ایفٹ ہے سر. یہاں پہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی 4 دانت شریف شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے موقع. ٹھیک ہو گیا جی بھائی. اس میں ضمناً ایک بات بتا دیجیے گا، اگر قبرستان میں قبروں کے اوپر پلر وغیرہ دے کے اس کے اوپر جنازہ گاہ بنائی جائے تو وہ بھی غلط ہوگا پھر؟ آئیے کسی فقہ حنفی کی کتاب میں آپ نے ہیلا باندھ لیا ہے. میں نے شاید کہیں دیکھا اس لیے وہ اگر تو ایگزیکٹ قبر کے اوپر پلر نہیں ہے، سائڈ پہ ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر بلڈنگ اٹھا لی گئی ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو فتویٰ نہیں لگے گا. ایگزیکٹ قبر کے اوپر نہیں بیٹھا ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، ویسے وہ بھی قبریں ہی ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ قبروں کے آثار مٹنا شروع ہوتے ہیں. پھر وہ بعض جو ہے نا قبریں بنوانے کے چکر میں وہاں پہ صفائی شفائی شروع کرواتے ہیں. یہ جتنے صفائی کرانے والے ہیں نا قبرستان، الٹیمیٹلی انہوں نے قبر کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کرنا ہوتا ہے. اور کئی مسجدیں ہمارے جہلم شہر میں قبرستان میں بنی ہوئی ہیں، اور ان میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ یعنی بچپن میں ہم نے وہاں قبریں دیکھی ہیں. اب انہوں نے یعنی مسجدیں بنا دی ہیں. اور کئی تو ایسے ہیں جن مسجدوں میں آج بھی قبریں کیا مزار بنے ہوئے ہیں. یہ بھی ہے. تو ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے پڑھنے سے. ان کا سوال تھا کہ قبرستان کے اوپر چھت ڈال کے جنازہ وہ کہیں سے تو اٹھائیں گے نا سر. اب ہمیں تو نہیں چھت ہوگی نا، زمین میں تو ڈرل کریں گے نا کہیں پہ پلر دیکھ. تو وہ اس کی اب کس کی گارنٹی کہ نیچے قبر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تو بالکل قبر کے اوپر قبر چڑھی ہوتی ہے. مجھے بات سمجھ آ گئی تھی. علی بھائی پچھلی مجلس میں آپ نے بتایا تھا کہ اہل حرم رش کی وجہ سے احرام باندھ کر کعبہ میں داخل ہوں
تو احرام کی نیت نہ کریں تاکہ اگر موقع ملے تو عمرہ کر لیں ورنہ واپس چلے جائیں. ہاں جی. سوال یہ ہے کیا نیت کے لیے گھر واپس آنا ہوگا یا میقات تک جانا ہوگا؟ ہاں اس میں ہاں یہ چیز سکپ ہو گئی تھی. اچھا سوال کیا ہے. اگر تو وہ اہل حرم میں سے ہے نا تو ان کو یعنی تنعیم پہ بھی جا سکتے ہیں جہاں سید عائشہ کی مسجد بنی ہوئی ہے ان کے نام پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. اہل حرم جو ہے حرم کے مکے کے اپنے رہنے والے لوگ مسجد الحرام میں پہنچ کے نیت نہیں کرنی ہوگی, واپس آنا ہوگا, یا اپنے گھر آئیں یا تنعیم پہ آئیں. البتہ جو اہل ہل ہے, اہل ہل وہ ہیں جو حرم اور میقات کے درمیان ہوتے ہیں, ان کو اپنے علاقے میں واپس جانا ہوگا, وہاں سے نیت کر کے آنا ہوگا. اور اگر وہ آفاقی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں جو میقات سے بھی باہر ہیں تو ان کو پھر میقات تک جانا ہوگا. ظاہر ہے کہ ورنہ تو وہ نہیں کر سکتے. تو یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی غرقد کو یہودیوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں ملتا ہے؟ ملتا ہے جی. دجال والا جو میں نے لیکچر دیا تھا آپ یوٹیوب کے اوپر دجال اور دجالی سسٹم اور ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. مسئلہ نمبر 133 تھا دجال کے اوپر. اس میں نے مسلم شریف کی ایک حدیث بتائی تھی کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان. اس میں عیسائی تو ظاہر ہے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے, یہودی جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. اور اس جنگ کے دوران یعنی مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کو قتل کریں گے. تو ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے غرقد لکھیں نا, غین را قاف دال, تو وہ باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی بھی آ جائیں گی. اسرائیل میں یہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کاشت کیا ہوا ہے غرقد. ظاہر ہے وہ بینیفیشری بھی بہت ہے. ایک تو بڑا گھنا ہوتا ہے, یہ درخت پورا اس طرح درخت نہیں ہوتا, یہ ایک جھاڑی نما ہوتا ہے پھیلا ہوا زمین پہ, یعنی اس کے اندر اگر 3-4 بندے بھی چھپ جائیں تو نظر نہیں آئیں گے. تو غرقد کا درخت یہودیوں کا درخت ہے. اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں حدیث میں, مشکات میں بھی آپ کو کسی جلد میں مل جائیں گے کہ وہ یہودیوں کو پناہ دے گا وہ درخت. باقی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی معجزہ ہوگا کہ وہ پتھر اور درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو قتل کر دو. یعنی وہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ جو بھی یہودی ملے اسے قتل کر دو جو جنگ کے لیے آیا ہوگا. تو یہودی اس درخت میں پناہ لیں گے تو وہ درخت جو ہے نا وہ نہیں بتائے گا الا یہ کہ کوئی ڈھونڈ لے. تو وہ غرقد کا درخت یہودیوں کا درخت اس لیے اسے کہا گیا کہ وہ پناہ دے دے گا یہودیوں کو. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس کی تصویریں کیا ویڈیوز بھی آپ کو, بلکہ اسرائیل میں کئی مسلمانوں نے جا کے وہ باقاعدہ ویڈیوز عرب کے لوگوں نے بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں, غرقد کے درخت دکھائے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنی کثرت میں انہوں نے پہاڑوں کے اوپر موٹر ویز کے ساتھ ساتھ وہ سارے کاشت کیے. ہو سکتا ہے وہاں کے آب و واقع والے سے وہ بینیفیشری ہوں اس لیے کیے ہوں, اور یہ بھی چانس ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یعنی یہ فائدہ ان کو ہوگا اس حوالے سے. لیکن اس میں سر الفاظ بڑے عجیب ہے, وہ بتا دوں آپ کو. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپے گا نا تو وہ پتھر اور درخت کہے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دو. نہ وہ کہے گا اے بریلوی, نہ دیوبندی, نہ شیعہ. اگر مسلم کی آواز آئی تو بریلوی دیوبندی شیعہ نے تو نہیں جانا, کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے مسلم کہنے کو اپنی گالی سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہنا میں دیوبندی ہوں, وہ کہیں گے ہاں جی وہ یہ بھی ایک فرقہ ہے, اتنی یہ فلاں فلاں جگہ پہ دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی حنفی ہیں, لیکن ہمارا ان سے اختلاف ہے, آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. لیکن آپ جا کے میں مسلم, وہ کہے گا میں کافر ہوں, مسلم نام سے ہی چڑھ جائیں گے. تو سر اس سے پہلے کہ آپ کو مسلم کہہ کے پکارا جائے اور آپ اس وقت بھی یہ سمجھیں کہ کوئی انجینئر صاحب آواز دے رہے ہیں پیچھے سے اور آپ آواز پہ لبیک نہ کہے, آج سے اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کرتے ہیں. اس میں الفاظ آئی اے مسلم, ٹھیک ہے, میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو. انہوں نے کہنا ہے پتہ نہیں کون آواز دے رہے ہیں, انجینئر صاحب کو ویڈیو تیرے پیچھے چل گئی. ٹھیک ہے, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مسلم بن جاؤ اس سے پہلے کہ آپ پچھتائیں, سادے مسلمان بنے. ٹھیک ہے علی بھائی, جس مہارت سے آپ ہر مسئلے کا جواب دیتے ہیں اس سے قطعاً نہیں لگتا کہ آپ نے خود سے تحقیق کر کے ہدایت حاصل کی ہے. سچ سچ بتائیں آپ کو کس نے ٹرین کر کے علماء پر مسلط کر دیا ہے کیا کہ آج تمام فرقوں کے علماء اتنے پریشان ہیں؟ اللہ نے کیا جی مسلط. جب اللہ کسی کو مسلط کر دینا تو پھر پریشانی بنتی. اس میں اصل راز بتانا ہے آپ نے. راز ہے اللہ کی مدد, ٹھیک, اور تو کوئی راز نہیں ہے سر.
یہ آپ لوگوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے نا, ایک جماعت دوسری کے بارے میں کہتی ہے اس کو فورن فنڈنگ آتی ہے, اس کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہے, اس کو فلاں نے اٹھایا ہے, اس کو فلاں نے اٹھایا ہے. وہ سر پتہ چل جاتے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ لوگوں کے بزرگوں نے اٹھایا ہے. آپ کے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے, جو بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. جب ہم نے پڑھا تو سب سے پہلے آپ کے بزرگ فیل ہو گئے اس ٹیسٹ میں, تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو آدھی بات سچ بتائی تھی کہ دین اس میں ہے, لیکن اس کے اندر جو دین تھا وہ آپ کو نہیں بتایا تھا, ہم نے وہ بتانا شروع کر دیا. تو اس میں کوئی کمال والی بات تو نہیں ہے. باقی یہ رہا کہ ظاہر ہے کہ ایک دن کی محنت تو نہیں ہے. میں یعنی 92 میں نے میٹرک کیا, 94 میں ایف ایس سی, تو آج آپ سمجھ لیں تقریباً 25-30 سال ہو گئے میں یعنی کتابیں پڑھتا ہوں, اور ظاہر ایک دن کا نالج تو نہیں ہے. پھر کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتا ہوں, اور یعنی میں تعصب سے پاک ہوں. میں کسی ایک ٹاپک کے اوپر بھی جب تحقیق کرنا شروع کرتا ہوں نا, تو تمام مکاتب فکر کی کتابیں ان کے علماء کو پڑھتا ہوں, پھر خود بھی کتاب و سنت دیکھ کے تو آپٹیمل سولوشن پہ پہنچتا ہوں. حیات النبی پہ آپ میرا 2 گھنٹے کا مسئلہ نمبر 5 دیکھیں, اس کے شروع میں میں نے بتایا کہ ایک سمجھ لیں پوری اسائنمنٹ تھی حیات النبی کے اوپر. دنیا میں جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں نا مکاتب فکر کی, 400-500 صفحوں کی کتابیں, وہ میں نے ساری پڑھی, نوٹس بنائے, پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے میں نے لیکچر 2 گھنٹے کا ریکارڈ کروایا. تو آپ بھی تعصب سے باہر نکلیں, آپ سب کو سننا شروع کر دیں, آپ کا علم بھی اس لیول پہ آ جائے گا. باقی رہا اسپیکنگ پاور, ظاہر ہے کہ میں 92-93 سے ہی چونکہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں تو اسپیکنگ پاور آ جاتی ہے. کوئی لانچ نہیں کسی نے کیا سر, بے فکر ہیں آپ. اگر مجھے کسی نے لانچ کیا ہوتا نا تو میں آپ کو انگریزوں کے زمانے میں لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوتا, بخاری مسلم کے تو نہ دے رہا ہوتا. اب آپ اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کو دیکھیں کہ وہ جمعے کی تقریریں کن کتابوں سے کر رہے ہیں, وہ کن کن کتابوں سے درس دے رہے ہیں. وہ مولویوں کی کتابوں سے درس دے رہے ہیں جو مولوی انگریزوں کے دور کے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا انگریزوں کے پٹھوں ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, میں اپنے الفاظ کنٹرول استعمال کر رہا ہوں. یہ اس وقت ہوں گا جب آپ مجھے کہیں گے, پھر میں کہوں گا پٹھو تو وہ ہے جو انگریزوں کے دور میں کتاب لکھ رہا ہے, اور جو 1200 سال پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو سنی مانتے آ رہے ہیں شروع سے, ان کے حوالے دے رہا ہے. تو سر وہ تو بخاری مسلم کا ایجنٹ ہے, تو ہم امام بخاری امام مسلم کے ایجنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور چھوڑا کس نے؟ اللہ نے. کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی عروج آتا ہے تو اس کو زوال آنا چاہیے. تھوڑا آپ لوگوں نے یعنی امت کے ساتھ کیا ہے اور اس دین کا جنازہ نکالا ہے. جس شے نو چھیڑو دے اختلاف نکلتا ہے. من لوگ کہتے ہیں یار اختلافی موضوع, میں کہتا ہوں جی اتفاقی موضوع آپ بتائیں نا کون سا ہے. آپ عقیدے سے شروع کر دیں نا. آپ کہتے ہیں توحید میں مسلمان ایک ہے, توحید میں صرف اتنا ہی ایک ہے جتنا ہندو ایک مانتے ہیں اللہ کو. اس میں آپ توحید فی الذات میں آ جائیں, فی الصفات میں آ جائیں, تو آپ دیکھیں کتنے اختلافات موجود ہیں. ابھی تک مسلمان یہ نہیں طے کر پائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا ہمارے ساتھ ہے. تسی کہہ رہے ہو کہ توحید بھی سادہ ہے. ایک کہتا ہے جی آپ اللہ کو عرش پہ مانیں گے تو اس کو محدود کر دیں گے. دیوبند بریلویوں کا یہ کہنا ہے. وہ اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ کافر ہے کیونکہ اللہ کو محدود مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ محدود ہے. دوسرے اہل حدیث کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے, عرش کے اوپر ہے, اور یہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے, یہ تو وحدت الوجود رکھتے ہیں, یہ کافر ہے. سر یہ میں آپ کو تھریٹیکل باتیں نہیں بتا رہا, یہ پریکٹیکل باتیں. توحید پہ ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ذات پہ آ جائیں تو آپ اس میں تو بے شمار, آپ حیات النبی کا عقیدہ, پھر حاضر و ناظر کا عقیدہ, علم غیب کا عقیدہ, اعمال میں آ جائے تو ماشاءاللہ نماز کے طریقوں میں فرق, ہر چیز میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ بولنا پڑتا. تو آپ بول رہے ہیں تو آپ عزم کریں اس کو. جس دن میں نے کسی انگریز کی کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو, تو آپ پھر مجھ پہ اعتراض کیجیے گا. اگر کتاب و سنت آپ کے بابوں نے آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا, تو سر اپنے بزرگوں کو روئے نا, مجھے کیوں روتے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے غلطیاں نکالتے ہیں. اور ایک بندے نے مجھے لکھا, وہ میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے, انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی. یہ ہم نے ٹائٹل بنایا اس کے اوپر, لیکن مکھی ساتھ شہد کی بنائی تھی. اچھا, تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا, یہ ہر جگہ گند پہ بیٹھتا ہے. تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر میں گندی مکھی ہوں اور گند پہ بیٹھتا ہوں تو یہ گند پھیلایا کس نے؟ یہ بھی تھوڑی جرت کر کے بتائیں نا. میں گند کو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا ہے, گند پہ بیٹھتا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے گند کیا تھا, اس گند پہ بیٹھ کے اس نے صفائی کر کے ہمارے فالوورز کو بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ گند کر کے گئے ہیں. تو یہ جرت کریں نا یہ کہنے کی, تو سر پبلک پھر خود ہی مانے گی یار یہ تو بڑا اچھا کام کیا, صفائی کی ہے. یہ وہ گندی مکھی ہے جس نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کیا ہے. اور الحمدللہ اب شاید آپ کو کتاب و سنت کی شکل میں بتایا جا رہا ہے. الحمدللہ. علی بھائی, ایک بیٹے نے ماں پر ہاتھ اٹھایا, بعد میں معافی مانگی, مگر ماں نے معاف نہ کیا.
اب ماں فوت ہو گئی ہے، بیٹا کیا کرے اس میں؟ بیٹا جی رو رو کے توبہ کرے. پہلی بات ہے اس لیول پہ بات آنی نہیں چاہیے, اور اس کو تو جیتے جی مر جانا چاہیے تھا اس حوالے سے کہ وہ اس نے اتنا بڑا اقدام کیا. ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا, پانی میں ڈوب کے نہیں, شرم میں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پہلے تو زندگی میں کوشش کریں, لوگوں کو بیچ میں ڈالیں, آپ بھوک ہڑتال کر دیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, سنت ہے. سعد ابن معاذ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی. ان کا جب تک میرا پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوگا میں کھاؤں گا نہیں. وہ اس قبیلے کے سردار تھے, ان کی محبت میں قبیلے نے اسلام قبول کر لیا, اوس نے. ٹھیک ہو گیا, تو بھوک ہڑتال کر دیں تو ماں پسیج جائے گی, معاف کر ہی دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کی ماں فوت ہو جائے تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. تو یہ اپنی خالہ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں, اپنی ماں کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں, اللہ کے حضور اس کے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا اس کی ماں کو. کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے کچھ درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی تھی جس کا اجر مجھے اب مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے, اس کی وجہ سے تجھے یہ فائدہ پہنچا ہے. تو وہ اپنے پھر اولاد سے خوش ہو جاتا ہے. تو ان کو چاہیے اپنی ماں کو اب بھی خوش کر سکتے ہیں, اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں, اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں, اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ خود آسانی میں چلی جائے گی تو اس کو بھی معاف کر دے گی. جب انسان خود مشکل میں ہوتا ہے پھر کسی کو معاف کرنے کو دل بھی نہیں کرتا, لیکن جب خود آسانی میں آ جاتا ہے تو پھر معاف کرنے کو دل کرتا ہے. بہرحال یہ بہت لمحہ فکری ہے جی. قرآن میں تو واضح ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے ماں باپ کو اف کہنے کا مسئلہ, وہ آپ دیکھ لیں, میں نے اس میں اور بھی کئی باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی, سیدہ مریم کی ولادت سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے قریباً 1500 سال بعد ہوئی. ہاں جی. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو پھر قرآن مجید نے سیدنا مریم کو یا اخت ہارون کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ وہ سیدنا ہارون کی بہن کیسے جو ہے نا وہ قرار پائی؟ یا اختہ ہارون جو ہے سورہ مریم کے اندر آیا نا جی. یہ ایک یعنی بہت بڑا سوال ہے جو آج غیر مسلموں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی قرآن پاک میں ایک آپ کہتے ہیں ہسٹوریکل مسٹیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 سال کا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون, اور حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہے وہ تھی مریم. جب ان کے اوپر وہ تہمت لگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئی. یہ سورہ مریم میں ہی آتا ہے. تو اس وقت یہودی علماء نے ان کو کہا تھا یا اختہ ہارون, اے ہارون کی بہن, نہ تو یعنی تیرے یعنی ماں باپ برائی کرنے والے تھے اور تو یہ کیا کر کے یعنی ان پہ الزام لگایا نعوذ باللہ. تو اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ ہارون علیہ السلام تو 1500 سال پہلے گزر گئے تھے, تو سیدہ مریم کس طرح ان کی بہن ہو گئی؟ اتنا بڑا زمانی گیپ ہے. تو یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے. یہ اعتراض آج بھی کافر اٹھاتے ہیں, نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں بھی اٹھایا ہے. اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. صحیح مسلم میں آپ کتاب الادب چیپٹر میں چلے جائیں گے نا, اس میں ایک ناموں کا چیپٹر ہے جس میں وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمن. اسی میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یعنی نجران کی طرف گیا تو وہاں میری کچھ کرسچن سے ملاقات ہوئی, تو کرسچنز نے مجھ پہ قرآن کی اس آیت کے اوپر اعتراض کیا یا اختہ ہارون کے اوپر, اور اس وقت نبی علیہ السلام زندہ تھے, دنیا میں موجود تھے. تو کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا اور میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ وسلم قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو 1500 سال کا گیپ ہے, تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا وہ تم ان کو جواب دیتے کہ بنی اسرائیل میں یہ عادت تھی کہ وہ انبیاء اور نیک لوگوں کے نام کے اوپر نام رکھا کرتے تھے. یہ آپ نے جواب دیا. مراد یہ کہ اس ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہے, کہ حضرت مریم کا بھی اپنا کوئی بھائی ہارون ہوگا. اب یہ تو نہیں ہارون دنیا میں ایک ہی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ رکھا کرتے تھے. اچھا, ایک تو جواب اس کا یہ یعنی علماء نے جو دیا ہے اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ حضرت مریم کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے ہارون ہو, جس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یعنی اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا, اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی اس دی بھیڑ ہی نکلی ہے نا, جو کام انہیں پایا سی تو بھی وہی پایا ہے,
ٹھیک ہے، یعنی جھوٹا الزام کے طور پہ. تو یہ ہر طرح کا جواب دیا جا سکتا ہے. بات نبی علیہ السلام نے اتنا کہا کہ نبیوں اور صلحاء کے نام پہ وہ نام رکھا کرتے تھے. اس سے یہی شائبہ ملتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک تو وہ ہیں جو موسیٰ کے بھائی ہیں، حضرت مریم کے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہوں. دوسرا قرآن حکیم میں انبیاء کے بارے میں بھی آیا نا کہ قوم عاد کے بھائیوں میں سے ہود علیہ السلام کو ہم نے اٹھایا، قوم سمود کے بھائیوں میں سے، یعنی اس قوم میں سے بھی. یعنی چونکہ سیدہ مریم جو ہے وہ خود یہودی النسل تھی نا، بنی اسرائیل میں سے تھی نا، تو اس اعتبار سے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں تو تھی نا. ٹھیک ہو گیا، موسیٰ اور ہارون کی. تو اس حوالے سے یعنی اخت ہارون سے مراد ہارون والی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی نسل میں سے. تو وہ بہن کہہ کے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے، آل ہارون بھی کہہ کے مخاطب، یہ یعنی عرب میں اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تھی. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ اعتراض قرآن پہ اس وقت بنتا ہے جب قرآن پاک کو یہ ہسٹری پتہ نہ ہوتی. قرآن تو خود زمانی ترتیب کو ایڈریس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں، اور ان کے دوران بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. تو قرآن کو تو آلریڈی یہ بات معلوم ہے کہ ان کے درمیان گیپ ہے. تو قرآن تو یہ ہسٹوریکل مسٹیک نہیں کر سکتا نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے کہ آپ نے وہ والا ہے، اگر وہ کہے نا کہ جی وہ حضرت ہارون جو کہ بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی یہ بہن تھی، اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام سے زیادہ ڈومیننٹ پرسنالٹی تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. وہ یہودیوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ کی بہن؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر وہ ہارون کی بہن تھی تو موسیٰ کی بہن بھی ہوتی نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہارون یا تو ان کا اپنا کوئی بھائی تھا اور یا پھر وہ ان کی نسل سے تھی. جیسے ہماری بھی ایک ماں سیدہ صفیہ بنت حویی ابن اخطب، جو حویی ابن اخطب جو یہودی سردار تھا، اس کی بیٹی تھی. تو ان کو بھی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ چونکہ سوکن تھی، آپس میں لڑائی ہوئی تو ان کو یہودیہ کہہ دیا. تو نبی علیہ السلام نے پھر ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو تم اس کو یہ کہہ رہی ہو، تو یہ تو حضرت ہارون اور موسیٰ کی یعنی ان اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل جنتی خوراکیں کھانے والے، منو سلوہ کھانے والے ہیں. تو پھر انہوں نے معذرت کر لی. یعنی سوکن ہی ہوتی ہے، چاہے پیغمبر کی بیوی ہو، سوکن والا معاملہ تو رہتا ہے. تو یعنی یہ اختہ ہارون سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس عرب کی ٹریڈیشن میں یعنی اولاد کے اعتبار سے کہا جا رہا ہو. مغرب کی اذانیں میرا دور دراز تو شروع ہو گئی ہیں، اس کو بند کر دیں انشاءاللہ. باقی نماز مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی کوشچن سے سیشن. آج جناب نماز بلکہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 38 میں آج انشاءاللہ تعالیٰ 25 نومبر 2018 کو بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہاں جی، اگلا سوال. نہیں بھائی، صحیح بخاری کی جس حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 2 علوم کا ذکر کیا ہے، 2 پیالوں کا، جس دوسرے علم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر زہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی. ہاں جی. اس سے مراد آپ نے قیاس کرتے ہوئے آل امیہ کو لیا تھا، جبکہ سفیاء کا قیاس بھی درست ہو سکتا ہے. آپ دونوں پارٹیاں قیاس کر رہی ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں. دونوں پارٹیاں قیاس نہیں کر رہی سر، یہ رون نہ مارے، ہم دلیل کے اوپر بات کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب العلم میں موجود ہے، میرے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے. واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اس میں بھی میں نے بتایا کہ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے علم کے، یعنی ایک وہ ہے جو میں نے ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم، ایک وہ ہے جو میں اگر ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے، شہرک کاٹ دی جائے. صوفیاء کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی روحانی علوم تھے، معرفت کی باتیں تھیں. معرفت کی باتیں اتنی پیڑی ہوتی ہیں ان کے نزدیک بھی نا کہ جسے گردن کاٹ دی جاتی ہے. صحابہ کرام نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی ان کی گردن کاٹ دی جائے. وہ گردن کاٹ دی جائے سے مراد یہ تھا کہ اصل میں آل امیہ کی حکومت تھی. نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے قریش کے ان نوجوانوں کے ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. تو ظاہر ہے جب وہی لوگ حکومت میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، جن کے ہاتھوں تباہی ہونے والی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے سامنے تو بیان کرنا بڑی مصیبت والا کام ہے. تو یہ تو ہمارا قیاس نہیں ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی طریقے سے المستدرک للحاکم میں بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا کہ آل مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے بعد میں جو کہ سنت کو بگاڑیں گے. اور یہ بھی روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ ہی کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ تھی نا کہ امت کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کام ڈالا ہے. راز صوفیہ کا یہ کہنا کہ جی اس سے مراد کوئی روحانی علوم ہے، تو میں آلریڈی بڑا ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 55A ریکارڈ کروا چکا ہوں، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے اس حدیث کی بھی ٹرو انٹرپریٹیشن بیان کی تھی، کیونکہ منکرین حدیث اس حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے یہ. وہ کہتے ہیں صوفیاء دلیل پکڑتے ہیں. سر صوفیاء کو جواب آپ علمی طریقے سے دیں نا، وہ دلیل کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ان کو پوچھیں کہ آپ کے کس تصوف کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ صوفیاء کا سلسلہ ہے تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی نہ قادری نہ چشتی نہ نقشبندی سہروردی کسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ تو آتے ہی نہیں ہے، علوم تو انہوں نے سیکھے تھے، تو پھر ان کا نام تو آ ہی نہیں رہا. تو بیسیکلی یہ ان لوگوں کے نام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائے. ہمارا قیاس نہیں ہے بلکہ دلیل کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور وہ بخاری شریف سے ہی جواب دیا. اور یہ میرا جواب اپنا نہیں ہے، آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں، انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح میں حدیث کی شرح حدیث سے کی ہے. باقی بزرگ بابوں نے جو باتیں کی ان کی تو دلیل ہی کوئی نہیں نا، وہ لے کے ہیں نا کوئی حدیث کہ کوئی ایسا علم بھی ہوتا ہے. میں نے تو اس 55A مسئلے میں بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ علوم ظاہر کر دیے تھے اور کچھ چھپا لیے تھے، یہ خاص بندوں کو بات بتائی تھی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اوپنلی یہ بات کی، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہاں تو کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے خاص بات بتائی ہے میں آگے بتا دوں. آپ دین اوپن چھوڑ کے گئے ہیں. اصل میں ان کا دین نہ کتاب اللہ میں موجود ہے نہ سنت کے اندر موجود ہے. اب ان کو دلیل تو ملتی نہیں ہے تو انہوں نے ایک نئی پک چھوڑ دی کہ سینہ بسینہ آتا ہے. سر سینہ بسینہ کوئی بھی دین جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا نا، وہ سر شیطان نے آپ کے سینے میں انجیکٹ کیا ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے وہ کیٹاگوریکل کتاب و سنت میں موجود ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور غدیر خم کے موقع پر بھی کتاب اللہ اور اہل بیت کے احترام کا کہا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم ذرا بھاری ہے جس کی وجہ سے نماز کی آخری رکعت میں تورک بیٹھنے میں بہت ہی دقت ہوتی ہے. اس مسئلے میں میرے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ یہ بھاری برکم جسم والوں کے ساتھ بھی ایشو ہوتا ہے، اور بعض اوقات جس سے میرے بھی کافی عرصے سے دائیں گھٹنے میں تکلیف ہے، تو میں اگر دایاں پاؤں انگوٹھے کے اوپر لوڈ ڈال کے اس کو کھڑا رکھوں نا تشہد میں تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. اب تو کافی حد تک الحمدللہ ریکوری ہے. تو اس کے لیے سنت طریقہ دوسرا بھی ہے. ایک ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جو تورک بیٹھتے تھے، تورک یہ ہوتا ہے کہ آپ بائیں تھائی کے اوپر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہو گیا، سرین زمین پہ لگا کے، اور دایاں پاؤں کھڑا رکھ کے بائیں کو اس کے نیچے سے گزارے. اس کو تورک، میرا نماز کا پریکٹیکل لاکھوں لوگوں نے دیکھا. آپ یوٹیوب پہ لکھیں نماز محمدی پریکٹیکل اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کی آخری رکعت میں تورک کیا کرتے تھے. اسے تورک کہتے ہیں. تورک کا ایک طریقہ تو ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اور بایاں اس دائیں کے نیچے سے گزار کے تو لیفٹ والی سرین زمین پہ رکھ کے بیٹھ جائیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ تھکتا نہیں ہے، زیادہ دیر تک دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں آخری تشہد کے اندر. دوسرا ابو داؤد میں طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہ حنفی بھائیوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں یا مائیں بہنیں جو بھی، وہ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں دونوں پاؤں لیفٹ بھی اور رائٹ بھی رائٹ سائڈ پہ نکالتی ہیں اور لیفٹ سرین کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں. یہ تورک بھی سنت ہے. دایاں پاؤں کھڑا کر کے بھی اور دایاں اور بایاں دونوں لٹا کے ایک طرف رائٹ سائڈ پہ نکال کے، دونوں تورک ہیں. اس طرح میں بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو جس طرح آسانی ہے ویسے بیٹھ لیں، کیونکہ جب آپ مریض ہیں تو پھر آپ کے اوپر وہ گرفت تو نہیں ہوگی، آپ جس طرح مرضی بیٹھیں. علی بھائی مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے دوری، بس. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا، قوموں کو، اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا. کتاب کو چھوڑنا، سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامت الدین نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا. تو قرآن سے دوری اصل وجہ جی. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے. قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی.
ظاہر ہے صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا. ٹھیک ہے, ان کے جو قرآن کی تلاوتیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے. ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے, حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے. جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے, اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے. تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, بس قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن کو پکڑ لیں, اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک. اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو قرآن اللہ کی رسی, قرآن ہدایت کے لیے, قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا, سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے. قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا تو ون لائن جرم مسلمانوں کا, اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے. اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے. لیکن مسلمان نما, یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مثالیں دے گا. جی وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں نا. آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں, نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں, آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں. قرآن پڑھائیں نا, کیا لکھا ہوا ہے سورہ, قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے. قرآن میں تو پہلے صفحے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے. یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں, فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ہے سیانے جے, انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی, دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. آپ مسلمان بن جائے گا, ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا, بندے کا پتر بن جائے گا, علمی کتاب, علمی کتابی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, بس زیادہ نہیں نا شعر, وہ کہتے نہیں بار بار پڑھتا ہے. سر تو پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا, یہ وابی ہو گیا, یہ فلاں ہے. تو اس لیے ہم خود ہی اعلان کر رہے ہیں, کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے, ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا, وابی. تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے نا, نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولہ ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے. ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے. اچھا وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا, ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے, ایون پری میڈیکل والوں کو, فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا, وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے, وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس, ٹھیک ہے, جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے, اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی, ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی,
اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا نا یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی, لیکن اپنی کرنا بھول گئے. ہم جو مرضی کریں, تو ہم نے بتایا کہ نہیں یہ ہے بابی, بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا سر, میں تھا وابی میں تھا بابی, اب ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک بندے نے نیچے شعر لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا. اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کر دیا. ٹھیک ہے.